شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا۔ پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھسا دے۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا جب ان کا سب سے سنگدل شخص اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 1۔ تفسیر۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں، اور اسی کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ سورت میں اصل مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں قسم کے تقاضے پیدا فرمائے ہیں۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور دن اور رات کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس میں شاید اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا کی ہے اور رات کا اندھیرا بھی، اسی طرح انسان کو نیکی کے کاموں کی بھی صلاحیت دی ہے اور بدی کے کاموں کی بھی۔ آیت نمبر 9۔ تفسیر۔ نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انہیں ابھار کر اس پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے۔ اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں گزرا ہے۔ آیت نمبر 14۔ تفسیر۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پیدا فرمائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی بھر لیا کرنا، لیکن اس قوم کا ایک سنگدل شخص نے، جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، اونٹنی کو قتل کر دی۔ اس کے بعد اس قوم پر ایسا عذاب آیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ اعراف 73 اور اس کا حاشیہ، یعنی سب فنا ہو گئے اور کوئی باقی نہیں بچا۔ قرآن کے اردو اور ہندی ترجمے کے خوبصورت اور ایمان افروز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قرآن دین اور دنیا کے بھی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔